صاحب جہاں پہ شعیب شاہین صاحب شکوہ کر رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ کیے جا رہے ہیں. ماضی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا شکوہ تھا, تو کس نے عدلیہ کو استعمال کیا, کس نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا؟ سر یہ سوالات بھی تو پھر کھڑے ہوتے ہیں نا. فواد صاحب, پروگرام کے سٹارٹ میں تو مجھے یہی لگا کہ آج کا یہ پروگرام غیر سیاسی ہوگا اور وہاں جہاں پہ ہم قانونی اور عدلیہ کے حوالے سے بات کریں گے, جو کہ انٹرو میں ملک صاحب نے بھی فرمایا تھا. ابھی بھی کوشش کریں گے سر, ابھی بھی ہم اپنے مقصد سے نہیں ہٹے, بس تھوڑا سی گفتگو ہو گئی ہے تو اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں سر. معاملہ پھر سیاسی ہو گیا. میرے بھائی شعیب شاہین صاحب نے, ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک دکھ اور درد ہے اور وہ باتیں کسی حد تک درست بھی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ معاملہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے وہ باتیں کر رہے ہیں. اب جواباً راجہ خالد صاحب سے ملا رہے ہیں, وہ بھی کسی پارٹی سے شاید ان کا تعلق ہے, وہ پھر ادروائز بات کریں گے اور بیچ میں ہم اور آپ جو ہے وہ سینڈوچ بن جائیں گے. بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی ایگزسٹنس کو کسی نے انکار کیا ہے؟ رائٹ فرام دا ڈے ون یہ ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اب بات اور اس بات کی نفی آج بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی. جب بات کرنے کی باری آتی ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. بھائی کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ کیا آپ کو اپنے ووٹرز کی طاقت پہ یقین نہیں ہے؟ وہ عوام جس نے آپ کو اتنا مینڈیٹ دیا ہے, اس الیکشن میں اتنی زبردست آپ کے خلاف مہم بھی چلی, نشان بھی لے لیا گیا, آپ پہ اتنی ریسٹرکشن تھی, اس کے باوجود عوام نے آپ کا ساتھ دیا. آپ کیوں نہیں ان پہ اعتماد کرتے؟ آپ کیوں نہیں عوام کی عدالت میں جانے کی بات کرتے؟ آپ جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو, میننگ دیر بھائی کہ آپ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو گلے لگائے. اور جو اس مینڈیٹ کی توہین ہے, عوام نے اگر آپ کو آج بھی ووٹ دیا ہے تو آپ کی اس بیانیے کی فیور میں ووٹ دیا ہے, جو کہ آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ نے اپنا بیانیہ بلڈ کیا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب پریکٹیکلی کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. اب یہ تو برے لوگ ہیں جو اب حکومت میں ہیں, معافی چاہتا ہوں, یہ چور اور ڈاکو ہیں, یہ مینڈیٹ چرا کے لائے ہوئے ہیں. آپ تو تبدیلی کے نام پہ آئے ہیں, آپ تو چینج کی بات کرتے ہیں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ جو عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا اسی پہ رہے. اب ایک اور چیز نصر اللہ ملک صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا, عدلیہ پہ دباؤ کی بات آتی ہے. بالکل تمام معزز جائے صاحبان نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے, ہوتا ہے, ہر دور میں ہوتا ہے, اور یہ بات قابل قبول بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدلیہ کو یہی پریشر وصول ہو رہا ہے, کیا یہی, اور جو کہ کنسرنی میں ہوتا ہے کس جج کو کون ملا, کیا کہا, کسی کو پتہ نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس وہ جج دلیری کا مظاہرہ کرے جس طرح ان معزز 6 جج صاحبان نے کیا اور مثالوں کے ساتھ اپنا خط لکھ دیا. لیکن ایک اور دباؤ جو آج کل عدلیہ پہ ہے, جس کو سگنیفیکنس ہے, جس کو آپ دیکھ نہیں رہے, اور وہ ہے دباؤ سوشل میڈیا کا. آج اگر ایک جج کوئی آبزرویشن دیتا ہے تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے اس پہ آ جاتا ہے آج کا مین آف دا میچ فلاں, اور جو جج جس کی آبزرویشن ان کے خلاف آتی ہے اس کو جس طریقے سے رگیدا جاتا ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب کے ابھی بھی فوٹو لگا کے اور ان کے بارے میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں وہ یہاں میں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ دباؤ سوشل میڈیا کا دباؤ بھی اتنا ہی سخت ہے, اتنا ہی گھناؤنا ہے جتنا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے. تو اس چیز کو دیکھیں, آپ ایکویلٹی کی بنیاد پہ جائیں. دباؤ کی ہر دور میں قسمیں رہی ہیں, ہر دور میں اپنا اینگل رہا ہے, ہر دور میں دبانے والے, پریشرائز کرنے والے اپنے انداز میں کرتے رہے ہیں. اور جو آج کا انداز ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ وہ آپ کو پبلکلی ججز کی فیملی کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے. اگر پرائیویٹلی
کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی کو دباؤ میں لاتی ہے تو ایک بندہ متاثر ہوتا ہے، لیکن جب سوشل میڈیا کا دباؤ آتا ہے تو پورے کے پورے خاندان، ججز کی پوری فیملیز، ان کو جو ہے وہ رون دیا جاتا ہے اور ان کو روندا جاتا ہے بالکل. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ساری آپ دیکھیں، ان کا تدارک بھی ہونا چاہیے. اس کے متعلق بھی سوچیں آپ کہ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اس سے کس طریقے سے نپٹنا ہے، ججز نے کس طریقے سے آزادانہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. پاشا صاحب نے تو بڑی ایک اہم بحث کا آغاز کر دیا ہے. راجہ خالد صاحب، یہ تو یعنی بالکل عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ اگر سوشل میڈیا کا پریشر آئے یا میڈیا کا پریشر آئے، ججز فیصلے بدل دیں. ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں کمپین چلاتی رہتی ہیں، آج کل کچھ زیادہ کمپین چل رہی ہے، تو کیا جوڈیشری کے اندر ایسے افراد نہیں ہونے چاہیے کہ جو یہ سوشل میڈیا یا میڈیا کا پریشر یہ برداشت نہ کریں، فیصلے انصاف پر کریں؟ سر بلکہ اس کو رائے صاحب آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سا ریفریز بھی ملک صاحب آپ کے سوال کو کر لیں. ایسے ججز بالکل موجود ہیں کہ جو تمام تر دباؤ، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا ہو، چاہے سوشل میڈیا کا ہو، چاہے پولیٹیکل پارٹیز کا ہو، اس کو برداشت کر کے فیصلے کر رہے ہیں. ہم بالکل ملک صاحب ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اے ٹو زی سب کچھ ہے وہ اس کے اندر ہم رگڑ دیں، کیونکہ یہ رگڑنا ہی کہلائے گا. لیکن بہرحال ایک یہ پریشر موجود ہے، دباؤ موجود ہے، اور ہمیں اس دباؤ اور پریشر کے اوپر ہی بات کرنی ہے. حالیہ اگر دیکھا جائے، بندیال صاحب کو بھی ہم نے جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتے بھی دیکھا، سوشل میڈیا پر رگڑا کھاتے بھی دیکھا. فیاض عیسیٰ صاحب کو ہم نے اپریشیٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ان کو رگڑا کھاتے بھی دیکھا. بلکہ یہ بھی دیکھا کہ جو عمر عطا بندیال ہیں، ان کے ساتھی تھے، ان تمام کی تصویریں چلا چلا کے کہا جاتا رہا کسی بھی سانے کے اوپر، کسی بھی واقعے کے اوپر، کہ رات کو عدالتیں کھولنے والوں دن میں تم کدھر ہوتے ہو جب یہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، فلاں واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، فلاں واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ججز کو ماضی کے فیصلوں کی بنیاد پر جو آئین اور قانون کے مطابق ہوئے نہ ہوئے، یہ تو وقت فیصلہ کر بھی رہا ہے، بحث بھی ہو رہی ہے، ہوتے بھی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. سر راجہ صاحب کی طرف آپ گئے تھے، ملک صاحب اپنا سوال کیجیے گا. معذرت سر. جی ملک صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جج دیکھیں، کوئی زبردستی تو نہیں انہیں پکڑ کے وہاں پہ بٹھایا جاتا اور سے ووٹ کیا جاتا نا، بائی چوائس ہی جاتے ہیں نا. اگر جو جج آزاد منچ نہیں رہ سکتا، جو پریشر سسٹین نہیں کر سکتا، تو اسے اس منصب پہ نہیں رہنا چاہیے. اور یہ بات میں فواد صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سارے ججز اس طرح نہیں ہیں جو پریشر سسٹین نہیں کر پاتے اور پریشر کے نتیجے میں پریشرائز ہو کے یا کوئی کسی بلیک میلنگ کے نتیجے میں فیصلے کرتے ہیں. بہت سارے ججز ہیں ایسے کہ جو سوشل میڈیا، ٹی وی، اخبارات، جلسے، ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے، بے تحاشا ٹرولنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو آزاد منچ جج کے طور پہ بیٹھتے ہیں، دلیرانہ انداز سے فیصلے کرتے ہیں اور امپارشل ہو کے فیصلے کرتے ہیں. اب میں جو میرے دوست اپنے پاشا صاحب نے فرمایا کہ شعیب شاہین صاحب کے جواب میں تل ملا رہا ہوں گا، مجھے کوئی تل ملانے کی ضرورت نہیں، نہ میں کوئی اس حوالے سے کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. لائٹر موڈ تھا میرا خیال ہے سر. لائٹر موڈ میں کہا ہے. نہیں، ویسے وہ ان کا ڈیبیٹ بڑی جو ہے بہت زیادہ بورنگ نہ ہو جائے. تینوں کا بڑا اچھا اس حوالے سے ہے لائٹر موڈ میں. ویسے میں لائٹر موڈ میں جواب دے رہا ہوں کہ میرا موقف ہے کہ سارے کا سارا ملبہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں نہ ڈالیں. ہمیں اپنے گریبان کی طرف بھی جھانکنا چاہیے، چاہے ہم عدلیہ کی صورت میں ہیں، چاہے سیاستدانوں کی صورت میں ہیں یا پارلیمنٹیرین کی صورت میں ہے، کہ ہم کہاں تک پریشر سسٹین کرتے ہیں. ہم ان کی آشیرواد لینے کے لیے ہم دوڑے ہوئے جاتے ہیں اور پھر فخریہ انداز میں ہمارے سیاستدان ہی کہتے ہیں کہ جی ہم 4 نمبر گیٹ کی پیداوار ہیں، ہم تو ان کے گملوں میں اگے ہیں. اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اور پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اشارے کے منتظر رہتے ہیں یہ سارے لوگ. آپ دیکھیں کہ یہی سیاستدان تھے اور یہی ہماری عدلیہ تھی کہ جب یہ آئے، مشرف کا دور آپ دیکھ لیں، ایک ایل ایف او سامنے آیا، اس میں جدوجہد کی ہے پاشا صاحب، یہ لوگ، شعیب شاہین صاحب، ان لوگوں کی جدوجہد ہے، ہم سب کی اس حوالے سے جدوجہد ہے. ایل ایف او آیا، پی سی او آیا، لیکن ہمارے ہی کسی پروفیشن کے ایک سینئر وکیل تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، شریف الدین پیرزادہ صاحب، ہر دور کے اندر چاہے وہ ایوب خان کا مارشل لا ہو، وہ جنرل ضیاء اللہ کا مارشل لا ہو، یا اس کا اپنا مشرف کا ٹیک اوور ہو، ہر ایک کے لیے وہ ایک ایل ایف او یا پی سی او تیار کر کے بیٹھے ہوتے تھے، فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. اور یہ سارے ججز بڑی خوشی سے پی سی او کے تحت اوتھ لے کے اور جو فنڈامنٹل رائٹس کو معطل کرتے ہوئے لوگوں کے جو عام جو لیٹیگنٹس تھے ان کے خلاف فیصلے سناتے ہوئے
اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل کرتے تھے. اس لیے میں پہلے نمبر پہ اگر کسی کو اس کا بڑا الزام دیتا ہوں یا مجرم گردانتا ہوں تو ہماری ماضی کی عدلیہ ہے جو یہ کرتی رہی. میں پہلے کہہ چکا ہوں شعیب صاحب کے ہمیں جو اس وقت بھی عدلیہ ہے اور جو آگے بھی ہمارے آنے والے لوگ ہیں انہیں ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا. ماضی سے سبق نہیں سیکھیں گے تو یہ ادارہ جو پہلے 140 اور 42 نمبروں پہ ہے یہ بالکل باٹم لائن پہ پہنچ جائے گا. اب دیکھیں بے تحاشا ٹرولنگ جو ہم ججز کا نا انہوں نے کہا کہ میرے والے سے شعیب صاحب نے کہا انہوں نے رائٹ سائڈ پہ کہا ہوگا, میں احترام کرتا ہوں ان کا کہ جی وہ عمر عطا بندیال صاحب چلے گئے. میں عمر عطا بندیال صاحب جب سیٹنگ چیف جسٹس تھے اس وقت ایک نہیں درجنوں پروگرامات میں ان کا گڈ ٹو سی یو اور ان کا جو 63A کو ایمنڈ کرنا اور اسی طرح سے ان کے جو باقی فیصلے تھے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اسٹے کرنا, میں اس حوالے سے بالکل بولڈلی اپنی رائے دیتا رہا اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا کہ ماضی کے یہ کردار اس طرح کے تھے. لیکن آپ کے دور میں آپ کم از کم اس کی تو مذمت کر دینا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے کتنی اس بندے کی ٹرولنگ کی گئی, کتنی چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق کی ٹرولنگ کی گئی. اس طرح سے جو پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج ہے وہاں سے آج سے 2-4 ماہ پہلے ان کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی گئی. بالکل ٹھیک. جب فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو اس وقت وہ شاندار منصف ہوتے ہیں, جب فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو اس وقت انہیں طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات ان کے سر تھوپے جاتے ہیں. ہمیں جو کسی حوالے سے بھی جو کل بھی غلط تھا وہ آج بھی غلط ہونا چاہیے اور جو فیصلہ صحیح ہے وہ چاہے آپ کے خلاف ہے اسے بھی ماننا چاہیے کہ یہ درست فیصلہ تھا. جو آپ کے حق میں ہے بے شک اسے سیلیبریٹ کریں.